یا رب کرم سے اپنے، یا رب کرم سے اپنے، تو دونوں جہاں دے دے، تو دونوں جہاں دے دے، جو مستحق غضب کا ہے، جو مستحق غضب کا ہے، اس کو امان دے دے، اس کو امان دے دے، یا رب کرم سے اپنے، یا رب کرم سے اپنے، تو دونوں جہاں دے دے، تو دونوں جہاں دے دے، یا رب کرم سے اپنے، یا رب کرم سے اپنے، تو دونوں جہاں میں اللہ نے بلوایا۔ اب یہ بولنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، پر قرآن پاک کہتا ہے سورت آل عمران میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ یہ یکلم الناس فی المہد وکہلا، توجہ کر، بچپن میں بھی لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا، وکہلا، اور کہولت کی عمر، کون سی عمر؟ کہولت کی عمر۔ یہ سورت آل عمران کی آیت نمبر ہے 36، آیت نمبر 36۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے، وہ کلام کریں گے پنگوڑے میں، بچپن میں ایک، وکہلن، یہ کہلن کی عمر ہوتی ہے 40 سال کے بعد والی۔ اب ہم بھی 40 سال کے بعد کے ہیں، ہم بھی کلام کر رہے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہولت کی عمر میں کلام کرنا تو کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کلام کرتا ہے۔ بچپن میں 1 دن کا بچہ ہو، 2 دن کا بچہ ہو، کلام کرے، وہ تو معجزہ ہے، لیکن کہولت میں 40 سال کی بعد کی عمر میں کلام کرنا یہ تو کوئی معجزہ نہیں ہے، لیکن قرآن معجزہ کے طور پہ ذکر کر رہا ہے، قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اب سمجھو معجزہ کب بن سکتا؟ اب میں بھی 40 سال کے عمر کے بعد باتیں کر رہا ہوں، آپ بھی باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی معجزہ نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے، پھر آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، نازل ہوں گے، 40 سال کے بعد کی عمر ہوگی، 40 سال کے بعد کی عمر ہوگی، کلام کریں گے۔ اب ان کا کلام کرنا یہ معجزہ ہے کہ ایک آدمی اتنی مدت غائب رہے، اتنی مدت غائب رہے، اللہ اس کو زندہ رکھے، پھر اللہ اس کو لے آئے، اللہ اس کو اور آ کر باتیں کرے، تو یہ باتیں کرنا، کلام کرنا بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ یہ معجزہ تب بن سکتا ہے کہ مانا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، پھر قیامت کے قریب زمین پہ آئیں گے، آ کے کلام کریں گے۔ یہ سورت آل عمران میں بھی موجود ہے، اور سورت مائدہ میں بھی اللہ پاک قیامت کے دن جو احسان شمار کرے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان میں لفظ آ رہا ہے تو کلم الناس فی المہد وکہلا، تو کلم الناس فی المہد وکہلا۔ وہ میرے پیارے پیغمبر، آپ کو تو میں نے یہ شان دی کہ بچپن میں آپ کو بولنے کی طاقت دی، یہ بھی معجزہ۔ پھر میں نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، پھر کتنی مدت کے بعد دوبارہ زمین پر میں لے آیا، اور زندہ زمین پر لا کر 40 سال کی بعد والی عمر میں نے آپ سے کلام کروایا،
تو یہ کلام کروانا بھی کیا ہے؟ معجزہ. یہ کلام کروانا بھی کیا ہے؟ یہ 2 آیتیں یہ ہیں. تو گویا کہ 9 اور 10 کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 9 اور 10. ایک سورت آل عمران کی اور دوسری سورت مائدہ کی. یہ چند آیات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں قرآن پاک سے. ان آیات کے علاوہ باقی بھی کافی ساری آیات ہیں. اب آیات کے بعد دوسرا نمبر ہوتا ہے حدیث کا. ایک حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے، بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب زمانے میں آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے. آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے. بخاری کی، مسلم کی حدیث. یہ ایک حدیث گزر چکی ہے. اب آئیے دوسری حدیث. دوسری حدیث، اس دوسری حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے پیارے پیغمبر کو جب معراج کرایا تو معراج میں اللہ پاک نے مختلف پیغمبروں سے جو ملاقاتیں کرائیں، اس میں رسول پاک کی ملاقات حضرت ابراہیم سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے اللہ پاک نے ملاقات کرائی. جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اب وہاں پر ان پیغمبروں میں ذکر چھڑ گیا قیامت کا. ایک ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ 4 پیغمبر ہیں. فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ، آپس میں قیامت کا ذکر کیا. قیامت کا، کہ قیامت آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتا ہے، موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتا ہے. یعنی آپس میں یوں ذکر کرنے لگے کہ قیامت تو آئے گی، کب آئے گی؟ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، فَسَأَلُوهُ، ان سے پوچھا جی آپ کو کوئی پتہ ہے اس کا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا. حدیث میں لفظ ہے فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو ان کے پاس بھی کوئی علم نہ تھا. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو ان کے پاس بھی علم نہ تھا. توجہ کر میرا دوست، یہ حدیث ہے، یہ پیارے پیغمبر کا ارشاد ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا قیامت کب آئے گی مجھے علم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا مجھے بھی قیامت کا علم. یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ ہاں، یہ غیب کی چیز ہے قیامت. پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ. فردوا الحدیث الی عیسیٰ، پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا آپ کو علم ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہاں ذرا حدیث کے لفظ سننا،
कद ओहेदा इलैया, कद ओहेदा इलैया, अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बात बताई है, फीमा दूना वजबतेहा, मुझे अल्लाह ने इतनी बात बताई है कि कयामत के आने का जब वक़्त होगा उस वक़्त आप जमीन पर आएंगे। तवज्जो कर, ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, मुझे अल्लाह ने इतना तो बताया है कि ए मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, कयामत के करीब जमाने में हमने आपको जमीन पे भेजना है, लेकिन वो कयामत आएगी कब? करीब जमाने में मुझे अल्लाह भेजेगा, लेकिन कयामत आएगी कब? फरमाया मुझे भी पता नहीं, आएगी कब मुझे भी पता नहीं, अलबत्ता कुर्बे कयामत में मैंने जमीन पर आना है। कुर्बे कयामत में अल्लाह ने मुझे बताया है कि तू जमीन पर जाएगा। फज़करा खुरूज दज्जाल, कब जाएगा? उस वक़्त जब दज्जाल जाहिर हो चुका होगा। तवज्जो कर, ये प्यारे पैगंबर का इरशाद है। प्यारे पैगंबर फरमाती हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि मुझे अल्लाह ने इतनी बात बताई है कि क़यामत के करीब जमाने में आपने जमीन पर जाना है। कब जाना है? जब दज्जाल जाहिर हो चुका होगा, उस वक़्त अल्लाह मुझे जमीन पर भेजेगा और मैं आसमान से जमीन पर नाजिल हूंगा। अल्लाह मुझे उस वक़्त नाजिल करेगा। फ़अक़्तुलूहु, उस दज्जाल को मैंने कत्ल करना है। अल्लाह ने मुझे इतना बताया है कि क़यामत के करीब जमाने में ए मेरे लाडले पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, हमने आपको जमीन पे नाजिल करना होगा और आपके हाथ से दज्जाल को हमने कत्ल करना होगा। ये बयान कौन करते हैं? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे पैगंबर की हदीस, और हदीस के रावी हैं अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये इब्ने माजा सफा 209, सफा 309, बाबो फितनत दज्जाल व खुरूज ईसा अलैहिस्सलाम। ये दो हदीसें आ गई। अब इस हदीस में इतनी वजाहत आ गई कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क़यामत के करीब जमाने में आना है। कब आना है? जब दज्जाल जाहिर हो चुका होगा और दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों के जरिए से अल्लाह कत्ल कराएगा। वो जिंदा आसमानों पे मौजूद हैं और एक वक्त आएगा आसमान से उनका जमीन पर नुज़ूल होगा। तीसरी हदीस 309, तीसरी हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। वो फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा बैनी व बैनहु नबियुन। ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे दरमियान कोई पैगंबर नहीं आया। ईसा अलैहिस्सलाम और मेरे दरमियान कोई पैगंबर, ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर है। ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी पैगंबर, और हमारे प्यारे पैगंबर बनी इसराइल और बनी इस्माइल सब पैगंबरों के आखिरी पैगंबर। हमारे प्यारे पैगंबर सब पैगंबरों के आखिरी पैगंबर। अब प्यारे पैगंबर फरमाती हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, व इन्नहु नाज़िलुन, व इन्नहु नाज़िलुन, एक वक्त आएगा ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमानों पे जिंदा मौजूद हैं वो जमीन पे नाजिल होंगे, जमीन पर नाजिल होंगे। फ़इज़ा रअयतुमूहु फ़ारिफ़ूहु,
او میرے امتیوں، جب وہ آ گئے تو ان کو پہچان لینا، یعنی پہچان کے فوراً ان پر ایمان لے آنا، ان کو مان لینا کہ واقعتاً یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب وہ نازل ہوں گے تو ان کو پہچان لینا ہے، ان کے ساتھ گویا کہ شامل ہو جانا ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، وہ کیا کریں گے جی؟ فرمایا یہلک المسیح الدجال، یہلک المسیح الدجال۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ دجال کو قتل کریں گے۔ کس کو قتل کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے۔ یہ ابو داؤد قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ یہ ابو داؤد صفحہ 238 جلد نمبر 2۔ اور اسی طرح یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے، فتح الباری میں بھی موجود ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا ذکر کر کے ساتھ ہی لفظ لکھ دے ہیں کہ انہو یعنی یہ جو حدیث ہے بِإِسْنَادٍ صحیح، صحیح سند سے یہ حدیث ہے۔ اب یہ تیسری حدیث آ گئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث نمبر 4۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس لمبی حدیث کے اندر یہ ذکر بھی آ رہا ہے کہ ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض، ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے۔ مشکات صفحہ 472۔ زمین پر نازل ہوں گے، اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر تقریباً 40 سال زمین میں ٹھہریں گے۔ کتنے؟ 40 سال زمین میں ٹھہریں گے، پھر ان پر موت آئے گی، اور جہاں میری قبر ہوگی، میری قبر کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام گویا کہ اب زندہ ہیں، ایک وقت آئے گا زمین پہ اتریں گے، پھر ان پہ بھی موت آئے گی اور ان کو دفن کیا جائے گا۔ قبر کہاں بنے گی؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میری قبر کے ساتھ، میری قبر کے ساتھ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا جائے گا۔ یہ امام بہقی کی کتاب ہے، کتاب الاسماء والصفات، کتاب الاسماء والصفات، اس کے اندر بات سند کر کے امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ یہ مشکات کی ہے، یہ صفحہ 472 مشکات، وہ کتاب الاسماء کی روایت آگے آ رہی ہے۔ آگے روایت نمبر 5، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم من السماء، ایک وقت وہ آئے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، نازل ہوں گے، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور امام تم میں سے ہوگا۔ یہاں پر شارحین حدیث اس حدیث کی شرح کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر آسمان سے اللہ اتارے گا، منارے پر اتار دے گا، امام مہدی نماز پڑھانے لگے ہوں گے، امام مہدی نماز پڑھانے لگے ہوں گے، اتنی لوگوں کی یوں نظر پڑے گی،
اور عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سلم سلم، سیڑھی لے آؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سیڑھی لے آؤ، سیڑھی لائی جائے گی، سیڑھی کے ذریعہ سے نیچے اتریں گے۔ امام مہدی فرمائیں گے، لوگ فرمائیں گے آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، پیارے پیغمبر کا امتی نماز پڑھائے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ پیارے پیغمبر کا امتی نماز پڑھائے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ امامو کم مینو کم، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں امام تم میں سے ہوگا۔ اور شارحین اس حدیث کی شرح کرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ امام کون ہوں گے؟ امام مہدی، امام مہدی۔ اب ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ روایت کتاب الاسماء والصفات امام بہقی کی، امام بہقی نے باسند کر کے اس کو ذکر کیا ہے، صفحہ 203۔ اللہ پاک آسمان سے لے آئے گا، مسجد کے اوپر آ کے اتار دے گا۔ اب اللہ چاہتا تو مسجد پہ اتارنے کی بجائے صحن میں اتار سکتا تھا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کی حکمتیں اللہ خود ہی سمجھتا ہے۔ البتہ اہل سنت والجماعت علماء نے وضاحت کی ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا، اس لیے اللہ وہاں اتار دے گا، اور پھر سیڑھی کے وہ محتاج ہوں گے، سیڑھی کے وہ محتاج ہوں گے، اور اللہ ابھی سے بتانا چاہے گا کہ دیکھو جس کو میرا شریک تم نے بنایا وہ بھی تمہاری طرح محتاج ہے، جس طرح تم سیڑھی کے ذریعہ سے زمین پہ آتے ہو، میرا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی سیڑھی کا محتاج ہے، وہ بھی مشکل کشا حاجت روا میرا شریک نہیں ہے۔ سیڑھی کے ذریعے سے زمین پہ آئیں گے۔ حدیث نمبر 6، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اخی عیسی ابن مریم من السماء، ایک وقت آئے گا میرا بھائی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوگا، میرا بھائی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے۔ یہ کنز الامال، یہ چند حدیثیں سنا رہا ہوں، حدیثیں بہت ساری ہیں، اسی طرح چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ دلائل میں پہلا نمبر ہوتا ہے کتاب اللہ کا، دوسرا نمبر ہوتا ہے حدیث رسول اللہ کا۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی 10 آیتیں آئیں، 5 حدیثیں آئیں۔ اب آئیے تیسرا درجہ ہوتا ہے اجماع امت، اجماع پوری امت کا اجماع ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے آ کے فطور ڈال دیا، اور آج کل کچھ لوگ خواہ مرزا قادیانی کے اندھے مقلد بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے محقق ہیں جی، ہم نے بڑی تحقیق کی ہے جی۔ تحقیق کچھ نہیں ہے، مرزا قادیانی کے مقلد ہیں، اندھے مقلد ہیں اس کے۔ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا۔ اب آئیے اس پر چند ایک حوالے سامنے رکھ لیجئے۔ حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں قد تواترت الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر حدیثیں آ رہی ہیں، رسول پاک سے متواتر حدیثیں
متواتر حدیث کا انکار اسی طرح کفر ہوتا ہے جس طرح قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. حافظ ابن کثیر کہتی ہیں متواتر حدیثیں ہیں رسول پاک سے انہو اخبرا کہ رسول پاک نے خبر دی بنزول عیسیٰ ابن مریم. رسول پاک نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے قبل یوم القیامہ. قبل یوم القیامہ یہ حدیثیں متواتر ہیں اور انہی حدیثیں متواتر ان کا آگے نتیجہ نکالتے ہیں. فرماتے ہیں انہو حی، عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں اب بھی. سینزل قبل یوم القیامہ، قیامت کے قریب وہ نازل ہوں گے، آسمان سے زمین پر اتریں گے. کما دلت علیہ الاحادیث المتواترہ، جیسا کہ متواتر حدیثیں بتاتی ہیں. متواتر حدیثیں بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، وہ زندہ ہیں. یہ تفسیر ابن کثیر. نواب صدیق حسن خان قاضی شوقانی سے بات نقل کرتے ہوئے اخیر میں خلاصہ نکالتے ہیں. ان کی کتاب ہے حجج الکرامہ. حجج الکرامہ میں وہ لفظ لکھتے ہیں الاحادیث الواردۃ فی المہدی المنتظر متواترۃ. الاحادیث الواردۃ فی المہدی المنتظر متواترۃ. امام مہدی المنتظر یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، مہدی منتظر، اس کے بارے میں احادیث متواترۃ، متواتر حدیثیں ہیں. آگے لکھتی ہیں والاحادیث الواردۃ فی الدجال متواترۃ. دجال آئے گا، دجال کے بارے میں بھی حدیثیں متواتر ہیں. والاحادیث الواردۃ فی الدجال متواترۃ. آگے لکھتے ہیں والاحادیث الواردۃ فی نزول عیسی ابن مریم متواترۃ. عیسی ابن مریم کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ بھی متواتر ہیں. یہ حجج الکرامہ صفحہ 234. صفحہ 234. تفسیر البحر المحیط کے اندر عبارت ہے اجمع علیہ الامت. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا. لکھتے ہیں اجمع علیہ الامت، پوری امت کا اس کا اجماع ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے. وتواترت بہ الاحادیث، اور اس بارے میں حدیثیں متواتر ہیں. البحر المحیط، البحر المحیط صفحہ 473 جلد نمبر 2. ایک عقیدے کی کتاب ہے عقیدہ سفارینیہ. امام سفارینی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اس کی آگے شرح ہے شرح عقیدہ سفارینیہ. اس کے اندر عبارت ہے اجمعت الامت علی نزولہ، اجمعت الامت علی نزولہ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، قیامت کے قریب نازل ہوں گے. اجمعت الامہ، پوری امت کا اس پر اجماع ہے. ولم یخالف فیہ، ولم یخالف فیہ احد من آل الشریعت،
اور شریعت کے لوگوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان بھی اس کا مخالف نہیں ہے. شریعت کو سمجھنے والا کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہے. وَلَمْ يُخَالِفْ فِيهِ أَحَدٌ کوئی ایک بھی مخالف نہیں من اہل شریعت شریعت کے جاننے والوں میں سے جو شریعت کے علم رکھنے والے ہیں ان میں سے کوئی آدمی بھی اس کا مخالف نہیں ہے. سب کا اجماع ہے. وَإِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ الْفَلَاسِفَةُ تو اس کا انکار کیا ہے تو فلسفیوں نے. فلسفی جو اللہ کو بھی نہیں مانتے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے وہ منکر ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بھی. والملاحدہ تو اسی طرح ملحدین یعنی قرآن اور حدیث کو نہ ماننے والے اپنی مرضی پہ چلنے والے میری عقل یوں کہتی ہے میری عقل یوں کہتی ہے. اپنی عقل پہ جو چلنے والے ہیں جو قرآن کا لحاظ نہیں کرتے پیارے پیغمبر کی حدیثوں کا لحاظ نہیں کرتے ملحد ہوتے ہیں. انکار کیا اس مسئلے کا تو کس نے کیا؟ فلسفیوں نے کیا. اور انکار کیا تو کس نے کیا؟ ملاحدہ ملحدین انہوں نے انکار کیا. مما لا یعتد بخلافہ جن کے خلاف کرنے کا کوئی اعتبار ہی نہیں یعنی جن کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں پوری امت کا اجماع. اب یہ شرح عقیدہ سفارینیہ صفحہ 90 جلد نمبر 2 اور یہی عبارت تقریباً موجود ہے تفسیر روح المعانی صفحہ 32 جلد نمبر 22 اور اسی طرح تفسیر النہر الماد صفحہ 473 جلد نمبر 2 پوری امت کا اجماع کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں قیامت کے قریب ان کا نزول ہوگا. کوئی اس کا مخالف نہیں ہے سوائے ملحدین اور سوائے فلاسفہ کے. اسی طرح تفسیر جامع البیان صفحہ 3 پر موجود ہے. والاجماع علی انہ حی فی السماء فی السماء ینزل ویقتل الدجال. پوری امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہیں. ینزلو ایک وقت آئے گا آسمان سے ان کا نزول ہوگا. وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ اور وہ دجال کو قتل کریں گے. حدیث کی کتابوں میں موجود ہے باب لد عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کرنا ہے. کہاں کرنا ہے؟ باب لد دروازے پر. یہ قرآن اور حدیث کو نہ ماننے والے لوگ مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ لد مقام دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں. تمہاری حدیث کہتی ہے کہ لد مقام پر عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کو قتل کرنا ہے اور لد مقام تو کہیں ہے ہی نہیں. مسلمان افراد کہا کرتے تھے علماء اسلام کہا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت یقیناً
اس نام کا کوئی مقام ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط ہو سکتی نہیں ہے. اب بے شک اس نام کا کوئی دروازہ نہ ہو، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آئے گا نازل ہونے کا، اس وقت یقیناً ایسا کوئی مقام ہوگا. کیوں؟ ہمارے پیارے پیغمبر نے جو فرما دیا تو یقیناً ایسا کوئی مقام ہوگا. پہلے زمانے میں علماء یوں کہا کرتے تھے، اور اب دنیا کے نقشے پہ لد مقام آ چکا ہے. اسرائیل کے ہوائی اڈے کا نام رکھ دیا گیا ہے لد. اسرائیل کے ہوائی اڈے کا نام رکھ دیا گیا ہے لد. یہی اسرائیل، یہ یہودی ہیں. دجال کے ساتھ ان یہودیوں نے ہی ملنا ہے. دجال کے ساتھ یہی یہودی ملیں گے، اور پھر پوری دنیا کو کافر بنانے کے بعد دجال حرمین شریفین پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا. پوری دنیا کا چکر لگا لے گا، لوگوں کو کافر بناتا جائے گا، اور وہ فتنہ بڑا سخت فتنہ ہوگا. اس لیے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. وہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ پکے سے پکا مسلمان بھی کافر بن جائے گا. اس لیے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے دجال کے فتنہ سے پناہ مانگا کرو. خود بھی پناہ مانگا کرتے تھے، خود بھی پناہ مانگا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر میں زندہ موجود ہوں اور میری زندگی کے اندر وہ نکل آئے تو میں خود ماروں گا اس کو. میری زندگی کے اندر نکل آئے تو میں خود ماروں گا. ہاں میں موجود نہ ہوا تو پھر بات الگ ہے. اچھا جی، دجال کے ساتھ یہ اسرائیلی ملیں گے، یہودی ملیں گے، پوری دنیا کو گمراہ کریں گے. حرمین شریفین پر حملہ آور ہونا چاہے گا، حجاز کے علاقے میں داخل ہونا چاہے گا، وہاں نہیں داخل ہو سکے گا. اللہ پاک قدرتی طور پہ قدرتی پہرے لگا دے گا. یعنی بڑی ہمت کرے گا آگے ہونے کی، لیکن ڈرے گا. ہمت کرے گا پھر ڈر کے پیچھے ہوگا. اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو جائے گا. دمشق کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر تمام لوگ، تمام مسلمان حجاز کے بیعت کریں گے. بیعت ہو جانے کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کا مقابلہ کرنا ہے. دجال کا مقابلہ کرنا ہے، اور باب لد پر عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ پاک نے دجال کو قتل کرانا ہے. اب یہ باتیں اللہ پاک نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو بتائیں. جو صحیح سند سے حدیث آ جائے اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے. جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے. یہ نہیں ہے میرا عقل نہیں مانتا جی دجال کیسے ہوگا کیسے ہوگا. عقل کی بات نہیں ہے، یہاں نقل کی بات ہے. پیارے پیغمبر نے فرما دیا. اب پیارے پیغمبر کی پاک حدیث کے مقابل سارا جہان آ جائے، سارے جہان کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں. پیارے پیغمبر کی پاک زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط ہو سکتی نہیں ہے. آج مختلف فتنے پیدا ہو رہے ہیں. کہا جاتا ہے حدیث ہی حجت نہیں. لو جی، حدیث اگر حجت نہیں ہے تو قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا. قرآن پاک کی تشریح ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. نماز کا حکم موجود ہے قرآن میں، لیکن ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، فرض کتنے،
सुन्नतें कितने, असर की कितनी रकातें, मगरिब की कितनी रकातें, फर्ज कितने, सुन्नतें कितनी, फिर किस तरह पढ़ना है नमाज को, यह सारा तज़किरा हदीस में आता है। अब अगर इंसान हदीस न माने तो कुरान को भी मान सकता नहीं है। और ये असल में ये अकीदा, जी दज्जाल नहीं आएगा, ये इस किस्म के दज्जाल खुद हैं, ये जो इस किस्म के अकीदे इख्तियार करते हैं। ये हदीस के मुनकर हैं, मौइज़ात के मुनकर, प्यारे पैगंबर के मौइज़ा मेराज के मुनकर। अब इस किस्म की इन चीजों का इनकार करना सिवाय अपनी आकिबत खराब करने के और कुछ नहीं है। अगर कोई इन चीजों का इनकार करता है, अपनी आखिरत बर्बाद करता है। थोड़ा सा तज़किरा जो मैं कुछ इजमाली तौर पे कर सकता था वो आपके सामने पेश हो चुका है। अब इसके बाद ज़ोहर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कुछ थोड़ा सा दर्स होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सही तौर पे कुरान और सुन्नत को समझ के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज इस दुआ मौजू खत्म कर सा ना अखीर दा 1 घंटा ऐसे कुरान मजीद है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जले सदी अपने पुत्र को यूसुफ अलैहिस्सलाम सारे पुत्र को आखने माता बुदून मिन बादी मेरे बाद तो सांकैनी सरे की समझ आती है तेरा था। जी 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 हाँ करें बेशक आप नहीं उर्दू में कहें तो उर्दू में सवाल करें। उन्हें के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के माता बुदून मिन बादी मेरे बाद तो सांकैनी इबादत करे सो इतना मिम्बादी का लफ्ज तुसा मौत की थे जो वो मौत का आवन आखिरी टाइम है मौत का मेरे बाद पर इवें जिले वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी दी है जो मेरे बाद एक नबी है उसी उतना तुसा माना मौत नहीं करेंगे इतना माना मौत करेंगे मिम्बादी उतना नहीं करेंगे इधर सा को एक तनसीब। हाँ तफसीर का तरीका होता है, तफसीर के दर्जे होते हैं। तफसीरुल कुरान बिल कुरान, तफसीरुल कुरान बिल हदीस, तफसीरुल कुरान बे अक़वाल सहाबा, तफसीरुल कुरान बे अक़वाल ताबीन। तफसीर के ये 4 दर्जे होते, इनके जरिए से तफसीर की जाती है। उस आयत की वजाहत कुरान की दूसरी आयत करे, एक आयत की वजाहत हदीस करे, आयत का माना सहाबी बयान करे, आयत का माना ताबी बयान करे। अब मिम्बादी जो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाला वाक़या है, वहां पर मुफस्सिरीन जो सहाबा और ताबीन की तफसीर जिक्र करते हैं वहां लफ्ज आ रहा है मिन बाद मौती। लेकिन जो ईसा अलैहिस्सलाम का है वहां कोई एक सहाबी, कोई एक ताबी और न उसके बाद वाले मुफस्सिरीन कोई भी माना मिन बाद मौती नहीं करता। अब जब पूरी उम्मत ने नहीं किया, मैं अपनी तरफ से करूं तो मेरा माना पूरी उम्मत के मुकाबिल माना जा सकता नहीं है। मौजूद है। वो बता रहा था ना, इसलिए कि मसा मौत ही माना लिया जाए, माना है मौत देने वाला। अब मौत दे दी ये कहां है? देने वाला, यहां तो आ रहा देने वाला, तो देने वाला तो अल्लाह ही है। जिस वक्त भी मौत आएगी तो मौत देने वाला कौन होगा? अल्लाह ही होगा। अब वो कहते हैं जी मौत दे दी, ये मौत दे दी ये कहां है? ये कोई नहीं। सवाल करने से कुरान मजीद आदे ईसा अलैहिस्सलाम को तो सादे उठा के था गए। ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, आयत तो खड़ी है। ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, आयत आदि खड़ी उठा के था गए। तजाद की सी में साको के सुनवाए ना उलमा साको सुनवाए जो यूसुफ अलैहिस्सलाम दा आदियार मार का जो निकाह है जुलेखा नाल कुरान आदा खड़े इमरात अल अजीज अजीज मिस्र दी घर वाली वो बोले निवे मंजा आ जे
جو تسا یہ جو وہ لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں نہیں میں ہن قرآن کو جا دے قرآن آدھے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کیتا گیا عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہن چبڑ سی ہن اوے آکسو کھڑے اٹھا کیتا گیا جا آکسو وال آئے یہ آیت کو بتا پھر کر تو یا معنی بدلی تھی نہیں وہ تو آیت اپنے مقام پر ہے اس میں کون سا ہے ایک وقت تھا اس وقت اٹھا لیا گیا اور وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ موت سے پہلے پھر آنا ہے تو ہم نے تو سب کو مان لیا اٹھانا بھی مان لیا موت سے پہلے آنا بھی مان لیا اور انہوں نے نہیں مانا دجال کو اگن نہیں ہن تے ایسا کو توحید سکھائی وے سارا کچھ اللہ کرنے ہن دجال ان کے بندے مار کر سی یہ اللہ کے صفتیں شامل تھیا کرے چتیا کرے اللہ پاک آزمائش کے طور پہ ماتحت الاسباب کسی کے لیے کوئی چیز بنا دے اللہ یوں کر دے تو وہ اللہ کے اور باقی قدرت کے کرشمے موجود نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام دعا منگی سی ہے کوئی ثابت نہیں ان کا نزول برحق دعا ثابت نہیں ہے البتہ جس وقت وہ آئیں گے وہ نبی ہوں گے لیکن ان کی نبوت وہ منسوخ ہو چکی ہے یعنی شریعت کا قانون نبوت کا قانون منسوخ ہو چکا ہے اب قیامت تک قانون وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ہے رسول پاک کی سنت کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے اسی لیے اللہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دے گا تعلیم دینے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے مطابق عمل کر کے وہ دکھائیں گے بس کہولت کی عمر میں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہولت کے قریب ہی اٹھائے گئے ہیں باقی صحیح سند سے صراحتاً کوئی روایت میں ذکر نہیں ہے تو کیا سارا ہی کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے ہاں وہ لکھا ہے مفسرین وغیرہ نے جی ہے موجود ہے جی ہاں موجود ہے روایت صحیح کوئی نہیں لفظ روایت ہے کہ نبی میں میری قبر دے کچھ میری قبر روزے دے لفظ نہیں قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو قبر بمعنی مقبرہ عام استعمال ہوتا ہے قبر سے مراد قبرستان مقبرہ قبروں کی جگہ ہاں جی اس جگہ پہ جی اللہ جانے